لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن عمران خان صاحب کے کیسوں میں بہت چڑی ہوئی ہے، توشہ خانہ بھی ہے، سیفر بھی ہے، اور بہت سارے یہ جو ججز والا معاملہ ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان جو کیسوں میں فیصلے سنائیں گے یہ سارے فیصلے اس کی آپ کوئی حیثیت قانونی حیثیت کوئی نہیں دیتے تو قانونی اعتبار سے اس کا کیا؟ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک جسٹس ملک قیوم کی اور شہباز شریف کی ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی، جی جی تو اس کے بعد زرداری کے خلاف پورا ٹرائل ختم کر دیا گیا تھا. جی بات تو یہاں بھی سیم وہی والی صورت ہے اور خان صاحب کے خلاف تمام جو ہے نا ٹرائل ختم کر کے کیس ختم کیے ہیں، اور یہ تو بالکل واضح ہے. تو آپ لوگ اس کو آگے لے کر جائیں گے؟ دیکھیں اس میں چیزیں چل رہی ہیں. آج پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، پارٹی نے اس کے اوپر اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. ورکرز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے اپنا پوری اپنا موقف سامنے رکھا ہے پوری قوم کے اور اپنے ورکرز کے سامنے بھی. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور بعض جو ہے وکلاء وہ بھی جان چکے ہیں اور وہ بھی اس حوالے سے آج اگر آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، بلوچستان بار نے اور کے پی کے بار کونسل نے بھی اس حوالے سے جاری کی. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے ہمارے لیے کہ سپریم کورٹ بار جس کو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو پاکستان بار کونسل کو جو بلاول کو ایک جو ہے نا گرم ہوا کا جھٹکا لگنے پہ بھی جو ہے وہ پریس ریلیزیں جاری کر دیتی تھی، اس کو آج بڑی اتنے آئینی خلاف ورزی پہ خاموش ہے. تو میرے خاص میرا جو بنیادی جس چیز پہ مجھے فخر ہے، جس کو میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں، جس کو اپنے لیے ایک آنر سمجھتا ہوں، وہ ہے میں عمران خان کو بطور وکیل نمائندگی کرتا ہوں. میرے خیال سے یہ میرے لیے سب سے بڑا تعارف اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. کور کمیٹی کا ممبر ہونا یا باقی چیزیں چلے وہ سپلیمنٹری چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو میرے لیے ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا اور میں ہمیشہ اس چیز پہ فخر کرتا ہوں. سیفر کیس کی اپیل ابھی اس کی آج سماعت کا پھر آغاز ہے. آج اس میں ترتیب میں جو پہلے میں آپ کو بتا دوں کیس کے حد تک کہ پہلے جو ارریگولرٹیز کی گئی، ٹرائل کے اندر مس ٹرائل کیا گیا، ہمارا بہت سارے حق کے دفاع ختم کیے گئے، باقی چیزیں کی، تو اب وہ تو ہم نے پروسیجرل لکوناز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا، جو پروسیجرل ارریگولرٹیز اور انلیگلٹیز کی ان کو ہائی لائٹ کیا. اور آج جو ہے وہ ابھی ہم شہادت پڑھنے کے اسٹیج پہ آ چکے ہیں. آج ہم شہادتیں پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کیس میرٹ پہ شروع ہو گیا ہے. پہلے پروسیجرل چیزیں پہلے ہائی لائٹ کرتی تھیں اور جو میرٹ ہے کیس کا ویٹ ہے وہ اب آج اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سلمان ستر صاحب کے ابھی تک دلائل مکمل نہیں ہوئے اس کیس میں؟ دیکھیں اس کیس کے اندر اتنے لکونے ہیں کہ پورا دل گزر جاتا ہے اس ایک جو تاریخ پہ جتنے انہوں نے ہمارے خان صاحب کے حقوق کی بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی، ان حقوق کو ہائی لائٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم گزر گیا. اتنے حقوق تھے، اتنی چیزیں تھیں جو خان صاحب کو ملنی چاہیے تھیں، جو آئینی اور قانونی حقوق تھے، پروسیجرل حقوق تھے، وہ ملنے چاہیے تھے، وہ نہیں ملے. تو اسی کو ہم ہائی لائٹ کریں. یہ بتائیے گا کہ کور کمیٹی میں اب آپ ممبر بھی، آپ نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہوگی، یہ نیاز اللہ نیاز صاحب اور شریف حسن ملک صاحب کی کیا کوئی اختلاف وغیرہ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، جو میڈیا پہ چل رہا ہے، ہر ایک آپ اوپینین اپنا الگ ہوتا ہے، تو ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی. پروسیجر اوپینین سب کے اپنے ہوتے ہیں. آج ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جلسے کی بھی اجازت دی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف 6 اپریل کو میرے خیال سے جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو جلسہ میں کیا آپ کا کس نکات پر آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ اب تو عید کے بعد فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ تاریخ شروع کرنے، تو کیا پی ٹی آئی فضل الرحمان صاحب گراؤنڈ میں جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کریں؟ دیکھیں دھاندلی پہ جو بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو، اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن ون ایجنڈا ہونا چاہیے. عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ جس کو عوام دینا چاہے اسی کو ملنا چاہیے. اس پہ کسی کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عوام کا حق ہے، عوام کو ملنا چاہیے. جو یہاں تک کا آج اجازت دی ہے، چلیں کفر ٹوٹا خدا کر کے چلیں کسی حد تک تبدیلی کریں.